اسٹرکٹلی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کیلکولیشن ہے، ٹھیک ہے نا، 2.5 لاکھ، یوں تو 50,000 اور 1 لاکھ حدیثوں سے ہے، لیکن جمع کیا تو 2.5 لاکھ، ٹھیک ہے نا. لیکن میری فکر جو ہے، میرا وجدان کچھ اور بھی کہتا ہے، میرا وجدان کچھ اور کہتا ہے. 50 وقتوں کی نماز ملی تھی، لیکن مختار کائنات نے جا کر آ کر جا کر آ کر جا کر آ کر جا کر آ کر یہ آنا جانا نور کا ایسا ہوا کہ تخفیف کراتے کراتے 50 سے 5 رہ گئی. جی بے شک ہے نا. لیکن جب آپ ایک وقت کی نماز کو ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو 50 وقتوں کی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو 2.5 لاکھ میں 50 اور جوڑ لو، ہے نا. ارے گوتا بوجھ رہے ہو نہیں بوجھ رہے ہو؟ 2.5 لاکھ میں 50 اور جوڑ لیجیے آپ، 3 لاکھ ہے نا. تو کتنا ہو گیا؟ 3 لاکھ. تو عزیزان گرامی، آپ سب سے کہنا ہے کہ اس نماز کی اہمیت کو سمجھو. آخری ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نماز کے تعلق سے، سن لیجئے کہ آپ لوگ مسجد سے بھلواسا رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ چندہ مانگا تو کوئی بھلواسا نہیں رکھ رہا تھا. مولانا محفل صاحب جو ہے پریشان ہو گئے کہ کیسی محفل ہے نا. مگر خیال کیجئے مسجد سے بھلواسا ہے نا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ظالم ظلمن مسجد کا پلاسٹر توڑ دے، تھوڑا سا بھانگ دے، تو مسلمان خوش ہوگا کہ چلو مسجد بھنگ گئی تو بہت اچھا ہو گیا. بولیے آپ خوش ہوں گے کہ راگ ہوں گے؟ اور کیسے راگ ہوں گے؟ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے یا اس کو چھوڑو گے نہیں؟ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے یا ٹھیک ہے تو نے گرا رہا کیا امی جا اچھی؟ یہی ہوگا. بھانگنے والے کو بھانگ دیا جائے گا. ارے بولو نا یار، ڈرو نہیں، چوپڑا بہت دور ہے، کوئی آئے گا نہیں. بھاگنے والے کو بھانگ دیا جائے گا. یہ مزاج ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی مسجد کو بھاگے تو آپ جوش آئے گا نا. بڈھا آدمی بھی جوان ہو جائے گا، کمر جھکی ہوئی تو سیدھی ہو جائے گی. امی چھاڑ بونا، اللہ کا گھر بھی رہتا ہے، امی چھاڑ بونا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو کتنے لوگ اس نیت کے ساتھ ہیں؟ ہاتھ تلے بولو نا. سب آئے نا. اب ہاتھ نیچے گراؤ. کہا ہاتھ چھاڑو بولا، ہم ہی چھاڑو بولا. مر جائیں گے، مار ڈالیں گے، خون بہہ جائے گا، خون بہا دیں گے. یہی تو سوچو گے نا. عزیزو، میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد جو ہے وہ دین نہیں ہے. مسجد یہ دین کا حصہ ہے. مسجد دین کا حصہ ہے. پارٹ آف دا ریلیجن. دھرمر انشو বাংলা میں বুঝ رہے ہو نا؟ ধর্মের অংশ আছে, ধর্ম নাই. ধর্মের অংশ আছে, ধর্ম নাই. تو جو دھرم نہیں ہے، دھرم کا انشو ہے. যদি وہاں کچھ ہوتا ہے تو تم کو درد ہوتا ہے. بیٹا ہوتی ہے، تم جلال میں آتے ہو، غصے میں آتے ہو، راگ ہوتے ہو، لاٹھی لیتے ہو، ڈنڈا لیتے ہو، مر جاتے ہو، مار دیتے ہو، ہے نا. تو دھرم کے حصے پہ چوٹ پہنچتی ہے تو آپ چوٹ پہنچانے والے پر چوٹ پہنچاتے ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پورے دھرم ہی کو گرا دے تب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تمہیں سے پوچھنا ہے. انشوں کو گرائے تو اتنا راگ ہو گئے، اور اگر پورا دھرم کوئی گرا دے تو، پورا دین ہی کوئی گرا دے تو، ارے کچھ تو بولو. ہاں کچھ کرو گے. کیا کرو گے؟ پیار کرو گے، اس سے بھلواسا کرو گے. تو
تو بولو نا زور سے، کیا کرو گے؟ مار ڈالو گے نا۔ اب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں جوگی بھیٹا کے مسلمانوں، دنیا کے کسی انسان کیا جنات میں بھی یہ کھماوتا نہیں ہے۔ انسان تو انسان ہے، جنات میں بھی یہ کھماوتا نہیں ہے کہ وہ دین کو گرا دے۔ یہ بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی ظالم دین نہیں گرا سکتا ہے۔ پھر یہ دین کون گرائے گا؟ تو اور نبی سے پوچھتے ہیں۔ بولو نبی سے پوچھا جائے نا، پوچھا جائے نا۔ تو نبی محترم سید عرب و عجم، کانفرنس کا نام کیا ہے؟ تاجدار عرب و عجم، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ دین گرانے والے کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا خمبہ ہے۔ دینر کھوٹی اچھے، دینر پلر اچھے، نماز کیا ہے؟ دین کا خمبہ، دین کا کھمبا ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اچھا بتاؤ، نماز ہندو کے لیے ہے، عیسائی کے لیے، بدھسٹ کے لیے، یہودی مجوسی کے لیے، دنیا کے کسی دھرمی یا دھرمی کے لیے؟ یہ نماز کس کے لیے ہے؟ بولو، جس کو اللہ نے چنا ہے۔ اللہ کے بندے سب ہیں لیکن سب ریجیکٹڈ ہیں، تم سلیکٹڈ ہو۔ اللہ کے سارے بندے ہیں لیکن اللہ نے سب کو ریجیکٹ کیا، تمہیں سلیکٹ کیا۔ یہ میں زبانی جمع خرچ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کچھ اسی طرح کہی ہے نا؟ کیا وہ آیت کریمہ ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں مانوش میں سے سلیکٹ کیا گیا ہے، بے شک چنا گیا ہے۔ آلو بہت ہوتا ہے لیکن کچھ چھوٹا ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے، کچھ سڑا ہوتا ہے۔ تو جب آلو نکالنے جاتے ہو تو بولو سلیکٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جی جی جی، ہے نا؟ تو بالکل سمجھ لو، آلو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تب آلو نکالنے جاؤ گے تو اچھا والا ایک سائیڈ میں کرو، یہ تھوڑا اس سے بیکار، اس کو اس سائیڈ میں کرو، اس کو اس سائیڈ میں کرو، سڑے والے کو چھوڑ دو، ہے نا؟ تو دنیا میں کچھ انسان سڑ چکے ہیں، ان کو اللہ نے مردود کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ تھوڑے بہت ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی کنارے سائیڈ لگا دیا ہے، بیکار ہو چکے ہو تم، ہے نا؟ کسے چنا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جس نے نبی رحمت کا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے درمیان سے چنا گیا ہے۔ ذرا اپنی اہمیت کو سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ کاسائے گدائی لے کے ہر وقت بیٹھے مت رہو۔ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، اور ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ چنے ہوئے ہو تم، سلیکٹ کیے ہوئے ہو، تو نماز کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اب اگر مومن نماز چھوڑے، نماز قائم کرے تو دین قائم ہوتا ہے، اور نماز اگر چھوڑ دے تو ذرا بولو نا بھائی، تو گرانے والا کون ہوا؟ پتا کیا چلا؟ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ خنجر لیجئے اور اپنے کو مار لیجئے، اسلام میں خودکشی حرام ہے، زہر پی کے مر جاؤ، نہیں، اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بے عملوں کو عامل بنانے کا طریقہ بتایا ہے کہ بے عمل بھی عامل ہو سکتا ہے نا؟ نہ ہنجار بھی جو ہے وہ وفادار ہو سکتا ہے،
بس صورت یہ ہے، میں نے ابھی پڑھا نا، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں، جھانکو دیکھو ہم سے کتنا چھوٹا، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ ڈالی، کتنی بار اوئے ادھر دیکھو، تو وہ چالو ہو گیا اپنے کام میں۔ تو اب دنیا کو مت دیکھو، اپنے کو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا، کتنی بار دن گرایا، فجر میں گرایا، ظہر میں گرایا، عصر میں گرایا، مغرب میں گرایا، شام میں گرایا، دن بھر میں 5 مرتبہ گرایا، جیون کو جوڑ لو کتنے سال کے ہوئے ہو، کتنی بار گرایا، تو تم کتنے تچھ ہو چکے ہو، کتنے تم جگنو نگنو ہو چکے ہو، ذرا تم اپنے بارے میں سوچو۔ سنو، نماز نہیں پڑھنے سے جہنم ہے، لیکن اگر دنیا میں بھی احساس کر لیا تم نے اور لوٹ آئے نا، تو جیون بھر اگر تم نے نہیں پڑھی، بار بار تم نے اس عمل سے دین گرایا، لیکن اگر لجت ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف جیسے ہی لوٹتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے تو موقع نہیں دیا کہ نماز قضا ہو گئی تو ادا کر لو، لیکن اپنے مصطفیٰ پہ نثار ہو جاؤ، اپنے نبی رحمت پہ۔ ایک وقت کی اگر کسی کی نماز قضا ہے، جیون بھر کا عمل بیکار، اس کو جہنم ہی میں جانا تھا۔ مولانا نے آج جہنم بہت سنائی ہے، میں راستے سے سنتا ہوا آ رہا تھا، بہت سنائی آپ کو۔ ایک وقت کی نماز اگر قضا ہو جائے، تم جیون بھر اچھے کام کرتے رہو، اللہ تمہیں جنت نہیں دے گا، جہنم ہی دے گا۔ لیکن یہ صدقہ ہے۔ کانفرنس کا نام بتاؤ۔ تاجدار عرب و عجم کا صدقہ ہے کہ امت نے نماز قضا کی تو میرے رسول نے ان پر سزا و تعزیر نہیں سنائی، کہا بس لوٹاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، قضا ادا کرنا چاہتے ہو میرے ہی طریقے کو اختیار کر لو، تمہاری قضا بھی ادا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس ضروری ہے کہ لوٹ آنا ہے نا، تو اب نہیں لوٹو گے تو کب لوٹو گے؟ دیکھ رہے ہو کیسی کیسی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کل تک تمہارا دادا سینہ تان کے چلتا تھا، آج تم اپنی آنکھوں کے پلکوں کو بھی نہیں اٹھا پا رہے ہو۔ کل تک تمہارے باپ دادا بڑی شان سے ہی جھوگی بیٹا میں رہتے تھے، آج تمہیں ڈر لگتا ہے، بھے لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عمل میں ہم کمزور ہو چکے ہیں، عمل میں ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ اوپر سے آسمانی آفت بھی آ رہی ہے۔ یہ آسمانی آفت، کبھی کبھی تو طوفان آتا ہے، کیچڑ آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑ آپس میں مل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اندیکھی آفت بھیج دیتا ہے، جیسے بہت بڑے بڑے پتھر و بولڈر نہیں، ایک بہت ہی چھوٹا سا کیڑا، اس کا نام کیا ہے؟ وہ جو کیڑا آیا ہے ابھی، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کیا نام ہے؟ ہاں، اور نہ کرو تو آئے گا کرونا، ہے نا، اور نہ کرو تو آئے گا کرونا۔ ایک کرونا نے پوری دنیا کے انسانوں کو ہلا کے رکھ دیا، بولو کتنے لوگ مر گئے، ہے نا؟ میرے عزیز، آپ نے سنا ہوگا کہ برڈ فلو آ گیا، تو مرغی کو بخار ہو، اس کا اثر انسان کو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سنا ہے نا، مرغی مار دی گئی، مرغی مار دی گئی، سنا گیا کہ نہیں سنا گیا؟ اس کو بولتے ہیں برڈ فلو۔ ایک ہے سوائن فلو، سور کو بخار آ جائے تو انسان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے جراثیم تمہیں لگ رہے ہیں، لیکن تمہارا جراثیم جانور کو لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ تو یہ کورونا کا اثر تو مرغی میں بھی ہونا چاہیے، جی بالکل، کورونا کا اثر سبزی میں بھی ہونا چاہیے، کورونا کا اثر جہاں جہاں تم جا رہے ہو وہاں اثر ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن یہ اللہ کی طرف سے قہر ہے، اس کو سمجھو، قہر الہی ہے۔ جی اللہ، ڈرو اپنے رب سے میرے بھائی، خوف خدا پیدا کرو۔ یہ کورونا
صرف اور صرف انسان کو پریشان کر رہا ہے. کسی جانور پہ اس کا اثر نہیں، کسی پرندے پہ اس کا اثر نہیں، کسی سبزی پہ اس کا اثر نہیں، صرف اثر انسان پہ. اور معلوم کیا ہوا کہ یہ ایسی ویسی بیماری نہیں، یہ عذاب کی بیماری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈرو اپنے رب سے. اللہ چاہے تو آسمان کو زمین پہ لا دے، لیکن زمین پہ رہنے والوں کے لیے مکھی اور مچھر کا عذاب ہی کافی ہے. تو آج اس سے بھی چھوٹا عذاب نمرود کے لیے تو مچھر کا عذاب آیا ہے نا. سوچو بڑا ظالم انسان تھا، اس کے لیے پھر بھی بڑا عذاب آیا. وہ تو تمہارے اتنے چھوٹے سے عذاب سے تمہیں تباہ کر رہا ہے. تو اس کے قہر و غضب سے ڈریے، خوف خدا پیدا کیجئے، اچھے سچے مسلمان بن جائیے. اور ایک ہی چیز ہے جو تمہیں برائی سے بچائے گی، اور وہ کیا ہے؟ بولو. مولانا لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا نا کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں برائیوں سے روک دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری چیز ہے. میرے خواجہ بھی آئے تھے نا، تو نماز ہی لے کے آئے تھے. سبحان اللہ. کیا لے کے آئے تھے؟ نماز لے کے آئے تھے. ان کے پیر صاحب نے بھی ان کو کچھ اور نہیں دیا تھا، مصلی دیا تھا کہ جا رہے ہو اللہ اللہ کرنا ہے تو مصلی بھی ساتھ لے کے جاؤ. تو اپنا مصلی دے دیا تھا. وہی مصلی لے کے یہاں آئے تھے. اس کا اثر یہ ہوا، یہ ایک دو نہیں، اس نماز کا اثر جو پیشانیوں پہ تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے نا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم سجدے سے سر اٹھاتے ہو نا تو تم چاہے جتنے کالے کلوٹے ہو، چاہے جتنے چیچک زدہ ہو، بدصورت ہو، تم خود اپنے کو دیکھ کے لجت ہو جاتے ہو جب چہرہ دیکھتے ہو. ناک کٹی ہے، کان کٹا ہے، منہ ٹیڑھا ہے، لیکن جب سجدے میں جاتے ہو نا تو اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو جانتے ہو سجدوں کا اثر لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ. سجدوں کا اثر لے کر آتے ہیں، چہرہ روشن ہوتا ہے. کوتا بوجھ گیا نا؟ تو آپ اگر چاہتے ہو کہ جہنم کا ایندھن نہ بنو، ٹھیک ہے نا، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، تو جہنم وہ ہے کہ لکڑی سے نہیں بھری جائے گی. جہنم انسان سے بھری جائے گی اور پتھروں سے بھری جائے گی. پتھر سے اس لیے بھری جائے گی کیونکہ پتھر کو انسان نے بت بنا ڈالا، تو پتھر سے بھری جائے گی، انسان سے بھری جائے گی. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ کافروں کی عادت کو چھوڑو، اچھے اور سچے مومن بنو، خوف خدا پیدا کرو. لائق مبارکباد ہیں یہاں کے لوگ کہ جنہوں نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا، مسجد کو مزین کرنے کا ارادہ کیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مسجد کو بنانے کا ارمان یہاں کے لوگوں نے سجا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اور جھاڑ فانوس سے ہی نہیں، مومنوں کے سجدوں سے صبح قیامت تک اس مسجد کو مزین فرمائے. اے میری بہن بیٹیوں، تم سے بھی کہنا ہے بی بی فاطمہ کی کنیز بن جاؤ. وہ بی بی فاطمہ کہ جن کی عبادتیں ایسی کہ جس پر اللہ بھی ناز کرے. اے میری بہن بیٹیوں، ان کی کنیز بنو، ان کی باندی بن جاؤ، ان کی لونڈی بن جاؤ. بی بی فاطمہ کو خوش کر لو. وہ سیدہ فاطمہ کیسی. آج ہماری بہن بیٹیاں آرام چاہتی ہیں، بہویں آرام چاہتی ہیں، لیکن ذرا سوچو میرے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ تھیں، ایسے گھر میں شادی کی کہ جہاں ان کا گھر بھی نہیں تھا، ہے نا. چولہا چکی بھی حضور نہیں دیا تھا. چکی دی تھی، اس پہ آٹا پیستی تھی، کھانا پکاتی تھی، کنویں سے پانی بھرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. تو مدینے کی عورتوں نے آ کر کے بی بی فاطمہ سے کیا کہا تھا کہ دیکھیے مال غنیمت میں بہت سی عورتیں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. اے سیدہ فاطمہ آپ بھی جائیے اور اپنے بابا سے کہیے تاکہ کوئی ایک دو کنیز آپ کو بھی مل جائے. حضرت فاطمہ نے انکار کیا، لیکن جب بہت زیادہ آپ کی سہیلیوں نے اصرار کیا
تو حضرت بی بی فاطمہ گئی حضور کے پاس. تو جب حضور کے پاس گئی اور جا کے عرضی لگائی کہ بابا جان جب سب کو دے رہے ہیں تو کم سے کم ایک باندی مجھے بھی دے دیجیے جو میری ساتھی ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے گھٹے کو نہیں دیکھا. فرمائے بیٹی یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے. اے میری بیٹی تمہارے لیے یہ 3 تسبیح ہے. کیا ہے؟ کہا نماز تو پڑھتی ہو اور تسبیح بھی کرو. ابھی مولانا معین نے بتایا کہ تسبیح کا اثر بتایا نا ابھی حضرت ماہر علی شاہ. تسبیح کا اثر ہے نا. تو تسبیح فاطمہ بن گئی. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ ہے نا. ہاں سبحان اللہ و بحمدہ اور کیا ہے پھر الحمدللہ اور اللہ اکبر. یہ 3 تسبیح 33 33 34 33 مرتبہ 33 مرتبہ 34 مرتبہ مطلب ایک تسبیح میں یہ تینوں ذکر کر لیا جائے. تو یہ بی بی فاطمہ کو حضور نے خاص دیا تھا. کہا لو یہ بھی ایک ہے. سب کام بھی کرو اس کے نماز بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ ذکر و اذکار بھی کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر. اے میری بہن بیٹیوں ضروری ہے کہ تسبیح کی جائے اللہ کی حمد بیان کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے ہے نا. تو جب ایسا ہم سب کرنے لگیں گے فسبح بحمد ربک واستغفر انہو جی حرف مشبہ بالفعل کا استعمال کیا گا. انہو کان توابا بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. خدا بوجھ گئے نا. تو میری بہن بیٹیوں اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ. مصلی کا اہتمام کرو. نمازوں کا اہتمام کرو. آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول کو اگر تم سنوارنا چاہتی ہو اسلام کو پھیلانا چاہتی ہو دین اسلام کو ترقی دینا چاہتی ہو تو میں تم سے نہیں کہتا کہ تم باہر نکلو بازاروں میں آؤ اور مقابلے کرو. نہیں. ان کفار و مشرکین سے ظالموں سے مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ میری ماں بہن بیٹیوں کے پاس ہے کہ وہ ماں بہن بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں اگر مصلی بچھا کر عبادت کرنے لگیں گی نا تو اس کا اثر کوچوں بازار میں بھی دکھائی دینے لگے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں تمہیں سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.